تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ اس وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام مسلمانوں کو امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں درود ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے تقوی، پرہیزگاری، اس کے فوائد، ثمرات، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تقوی، پرہیزگاری، اس کس کو کہتے ہیں؟ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری کا معنی مطلب ہے بچنا، بچانا۔ کس سے؟ گناہوں سے، نافرمانی کے کام سے بچنا، بچانا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا، تمام ناجائز کاموں سے، چیزوں سے، تمام منع کردہ چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا، اپنی زندگی کے اندر مرتے دم تک کبھی بھی نہیں کرنا، اور تمام حلال کام، جائز کام کرنا، اسی کو تقوی، پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اسی کو تقوی، پرہیزگاری کہتے ہیں۔ آئیے، تمام اعمالوں کا بنیادی مقصد، مین جڑ اللہ تعالیٰ تقوی میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں کو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ہم کس کی عبادت کرنا؟ معلوم ہے نا، کس کی عبادت کرنا؟ اکیلے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ مشہور آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اس عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی، پرہیزگار والے بن جاؤ۔ اب اس آیت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اے میرے بندو، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی، پرہیزگار، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اس عبادت کا مین مقصد، جڑ، آخری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اس عبادت کے ذریعے سے تم تقوی، پرہیزگار والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس روزے کا بنیادی مقصد، جڑ، اللہ تعالیٰ تقوی، پرہیزگاری بتایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی، پرہیزگار، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن روزے کا مقصد، جڑ، اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر تقوی، پرہیزگاری، متقی کا پن آ جانا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ
قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی قربانی۔ ایک باپ اپنے بیٹے، خاص بیٹے لختے جگر نور نظر کو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا، ذبح کرنا، گردن کو کاٹنا کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا مقصد جڑ اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاری بتایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو اللہ کے پاس اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ مطلب جو ہم قربانی کر رہے ہیں، آپ جو قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گوشت کو نہیں دیکھتا، جانور کو نہیں دیکھتا، اس کے خون کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہ میرا بندہ قربانی کیا ہے، کس نیت سے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ سے ڈر کر کے کیا، یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے نام کو مشہور معروف کرنے کے لیے اس نیت سے قربانی کیا؟ اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ تو قربانی کا بھی مقصد جڑ اللہ تعالیٰ بنیادی یہ بتایا ہے کہ قربانی کا مقصد تمہارے دل کا تقوی ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا حکم دیا، اپنے خاص بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں گردن کو کٹانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں کیا بیٹے کی محبت ہے، بیٹے کی پیار ہے، یا اللہ کا حکم اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کی آزمائش اس کے دل کے اندر ہے۔ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل کی پرہیزگاری تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد جڑ اللہ تعالیٰ تقوی بتایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر ہمارے اعمال قبول ہونا، ہمارے نیکیاں قبول ہونا، ہمارے عبادتیں قبول ہونا، تو ہم تقوی پرہیزگار والے بننا، متقی آدمی بننا۔ اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، متقی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول کرے گا، ہماری عبادت کو قبول کرے گا، ہمارے نیکیوں کو قبول کرے گا۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک تقوی والے کا ہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا دیا کہ اگر تمہارا عمل قبول ہونا ہے، تمہاری عبادت، نیکیاں، اعمال قبول ہونا ہے، تو تمہارے دل کے اندر تقوی ہونا ہے، تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری ہونا ہے، تم متقی کی زندگی گزارنا ہے۔ اگر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، متقی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اگر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، ہمارے عملوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ شروع میں بتایا نا آپ کو، تقوی کا معنی ہے تمام حرام کام سے بچنا، ناجائز کاموں سے بچنا، شرک، بدعت، جو بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیا، ناجائز ہے، منع ہے، رانگ ہے، نہیں کرنا، مرتے دم تک نہیں کرنا، ان حرام کاموں سے، چیزوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا، اسی کو تقوی، متقی، پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے تقوی، پرہیزگاری، اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آدمیاں ہمیں کیا تو فائدہ ہے تو کام کرتے ہیں، فائدہ نہیں تو کام نہیں کرتے۔ معمولی ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بھی چیز دکان میں لے کر کے جاؤ، خریدو، لیو، فائدہ ہے تو چیز لیتے ہیں، چاہے وہ فائدے مند چیز ہزاروں کے بھی ہو، فوراً لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے۔ اگر جس چیز میں فائدہ نہیں ہے، آدمی لیتا نہیں، یوز کرتا بھی نہیں، خریدتا بھی نہیں۔ تو ہر چیز کے فائدے ہیں،
تقوی پرہیزگاری کے فائدے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتایا۔ آپ لوگوں کے سامنے تقوی پرہیزگاری کے فائدے بتاؤں گا۔ سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ کون کر رہا محبت؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی محبت کو معمولی مت سمجھو، اللہ کی محبت کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتا ہے اے جبرائیل، فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں، فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے آسمان پر رہنے والی ساری مخلوقات کو کہتی ہے، ساری مخلوقات کو کہتے ہیں اے آسمان پر رہنے والی ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے زمین والوں سے کہتے ہیں اے زمین کی مخلوقات، اے زمین پر رہنے والی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی اللہ کی محبت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان پر رہنے والی ساری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، زمین پر رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے۔ الحمدللہ، کتنا فائدہ، معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جس سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خالی انسان نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، بلکہ کتنے مخلوقات ہیں۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور کون سے آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی تقوی والے بنو، متقی پرہیزگارے والے بنو۔ اگر تقوی پرہیزگاری ہے، متقی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ دوسرا فائدہ یہ دے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ غیب سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے روزی روٹی رزق دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس کے راستے کو نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ پار کرتا ہے، اس کے راستے کو پار کرتا ہے، نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی روٹی رزق دیتا ہے۔ آج ہم روزی روٹی سے پریشان ہے نہیں، مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی آسمان کو چھو گئی، روزی روٹی سے کھانے پینے سے پریشان ہیں، لیکن روزی روٹی کا کھانے پینے کے انتظام کا اللہ تعالیٰ حل بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے میرے بندو، تم مجھ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، اور تمہارے دل کے اندر تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، تو میں تم کو روزی روٹی دوں گا، رزق دوں گا، اور ایسا دوں گا انسان گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہم کو روزی روٹی رزق دیتا ہے۔ آئیے اس کے بعد تیسرا فائدہ ہے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ یعنی کل قیامت، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 لوگوں کو جگا دے گا. قیامت کا منظر کیسا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں. کیسا خطرناک بھیانک ڈینجر منظر رہے گا. وہاں پر نفسی نفسی کا عالم رہے گا. انسان پسینوں میں ڈوب کر کے رہیں گے. یہاں تک پورے جسم کو پسینے میں ڈوب کر کے رہے گا انسان. نہ کوئی سایہ نصیب ہوگا, نہ کوئی چھاؤں نصیب ہوگا, نہ کسی کے طرف سے مدد کا کوئی ذریعہ ملے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایسے قیامت کے خطرناک ڈینجر منظر پر اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگا دے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ انسان, ایک وہ آدمی ہے جس کو کسی خوبصورت مالدار عورت نے زنا کی دعوت دی, حرام کام کی طرف دعوت دی, بدکار کی طرف دعوت دی, گندے کام کی طرف دعوت دی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, میں نہیں آؤں گا. ایسے انسان کو, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب کرے گا, اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. معمولی قربانی ہے, معمولی بات نہیں ہے. آج کے دور میں حسین خوبصورت عورت لڑکی کو تو دور کی بات, معمولی کوئی عورت لڑکی بھی بلاتی ہے, زنا کی طرف دعوت دیتی ہے, گندے کام کی طرف دعوت دیتی ہے, حرام کام کی طرف دعوت دیتی ہے. کوئی نوجوان, کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے زبان سے, اپنے منہ سے یہ کہے کہ نہیں, میں نہیں آؤں گا, میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے ڈر سے میں یہ کام نہیں کروں گا اور میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. کوئی ہے مرد ہے, کوئی ہے نوجوان, کوئی ہے ایسا آدمی؟ نہیں ہے. ویسا ایمان, ویسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. ہماری عادت کیا ہے, ہماری فطرت کیا ہے, ہم لوگ کیسے ہیں؟ کوئی دعوت دے زنا کی طرف, حرام کام کی طرف بلائے تو کیا بولتے ہیں ہمیں, یہ ذرا صبر کر کے ذرا نہالے کو آتا ہوں, دھولے کو آتا ہوں, ذرا میک اپ کر لے کے آتا ہوں, خوبصورت بن کو آتا ہوں, فریش اپ ہو کر کے آتا ہوں, یہاں سے بات ہو رہی ہے, ٹھہر کے آتا ہوں, صبر کر کے. ہماری زبان پر جواب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. لیکن اللہ سے ڈرنے والا زبان سے فوراً کہتا ہے کہ نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس اللہ کے ڈر سے میں کام نہیں کروں گا. بچو زنا سے, حرام کام سے بچو, گندے کام سے بچو. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا, سایہ دے گا, چھاؤں دے گا. دنیا کی چند سالہ زندگی میں زنا کریں گے, حرام کام کریں گے, گندا کام کریں گے, کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم ملے گی, اللہ کا عذاب ملے گا, اللہ کی سزا ملے گی. اگر بچیں گے, برداشت کریں گے, صبر کریں گے, اللہ کے ڈر سے, زنا سے, حرام کام سے بچیں گے, اپنے آپ کو بچیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, میں نے تم کو کل قیامت کے دن جنت میں ہر ایک کے لیے ایک حور بنایا ہے, ہر ایک کے لیے ایک حور بنایا ہے. جنت میں حور بنایا جی اللہ, جنت میں عورت بنایا. کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. نور کی تعریف کیا ہے, حور کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خالی جنت کی ایک حور آسمان سے نیچے زمین پر صرف جھانکے گی, پوری دنیا چمک جائے گی, پوری زمین چمک جائے گی. جانتے ہو کتنی خوبصورت اللہ تعالی جنت کی حور بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے خالی ایک حور آسمان سے نیچے جھانکے گی, پوری زمین اور پوری دنیا چمک جائے گی. خالی ایک حور. دنیا کی عورت کتنی بھی گوری ہند ہے, کتنی بھی خوبصورت ہند ہے, کتنی بھی میک اپ کریں دے, رات میں بیڈ روم میں لائٹ آف کری, دھڑ لینا, کہاں گئے نے, کہاں چل گئے, کدھر ہے گئے, دھڑ لینا. یہ ہے دنیا کی حالت. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ بتایا. اور ایک بات بولوں آپ کو خوشخبری کے بعد, جنت میں آدمی 100 سال 80 سال ہو کو مریا, بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی 80 سال ہو کو مرے تو
اللہ تعالیٰ جنت میں جوان بنا کو اٹھا کر کے رکھے گا. جوان بوڑھا پن نہیں رہے گا, مریں گے بوڑھے ہو کر کے, لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جوان بنائے گا. عیش کرنا, آرام کرنا نا, دنیا میں اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرے, برداشت کرے, تکلیفاں اٹھائے, مار کھائے, گالیاں کھائے, ہر چیز قربان کر ڈالے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے ڈر سے لیے. کس چیز کے لیے؟ جنت کو کمانے کے لیے. تو اسی جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالنے کا وعدہ کیا ہے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ بوڑھا بنا کر کے نہیں, جوان بنا کر کے ڈالے گا. جوان لوگ کیا کرتے کرو, جنت کی حور سے کیسے مزے لیتے لو, جنت کی حور سے کیسے خواہشات مکمل کرنا چاہتے ہو کرو, کیا نعمتیں کھانا چاہتے کھاؤ, کیسا رہنا چاہتے رہو, کیا پینا چاہتے ہو پیو. لیکن ہم لوگ خالی دنیا کی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی میں دنیا کی آخرت کی زندگی, جنت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. جنت کی زندگی 10 سال 20 سال نہیں, کروڑوں 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 سال کی زندگی ہے. ایک مرتبہ مر گئے, چلے گئے قبر میں, جنت میں چلے گئے, پھر آنے کا رہتا نہیں, واپس لوٹ کر کے آنے کا رہتا نہیں. ہمیشہ 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 رہنا ہے, کروڑوں کروڑوں سال رہنا ہے. اب بولو 40 سال کی 50 سال کی عیش و آرام کی زندگی ہونا, کروڑوں 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 سال کی زندگی ہونا. اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی نعمتیں رکھا ہے. تو خیر, دنیا کے اندر زنا کے کام سے, حرام کام سے, گندے کام سے بچو. اگر کوئی عورت دعوت دی تو اسے فوراً منع کر ڈالو کہ نہیں, میں نہیں آتا, میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے بھائی, اس کام کے کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوگا, اللہ کا غصہ نازل ہوگا. نہیں نہیں, میں کرتا نہیں. اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ عورتیں بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, تقوی پرہیزگاری اختیار کرو, اس زنا کے کام سے بچو, حرام کام سے بچو. عورتوں لڑکیوں کا کیا ہے ماحول, کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں کیسے ہیں, بڑے بڑے فون لے لیتے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں, کس سے ویڈیو کال کر رہے ہیں, کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, کیا حالت ہو رہی ہے. اے عورتوں بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی سیر کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, میں جب معراج کے دن, معراج کی رات میں جہنم کی سیر کیا تو سب سے زیادہ میں جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ہر ایک عورت نہیں, کہاں تو میرے پر غصے میں آگیں گے, تمہیں عورتیں آگ کو پکڑ کو مار ڈالیں گے مجھے, نہیں, ہر ایک عورت نہیں, بلکہ وہ عورت ہے جو شرک سے, حرام کام سے, بدعت سے, اللہ کی ناشکری, اللہ کی نافرمانی اور اپنے شوہر کا انکار, اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے دیکھتی آگ میں داخل کرے گا. لیکن وہ عورت جو ہمیشہ اللہ کی پابند ہے, عبادت گزار ہے, اللہ کی عبادت ذکر و اذکار کرتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اللہ کی فرما بردار ہے, اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہے, ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. عورتوں سے گزارش ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیکار رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کی عبادت کرو, فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کی نفل کی نمازیں بھی پڑھتے رہو. کیا کام ہے, جھاڑو جھاڑتے جھاڑتے اللہ کا ذکر کرو, گھر میں پکاتے پکاتے اللہ کو یاد کرتے رہو. دیکھو گھر میں کیسے اللہ کی رحمت برسے گی, اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہے, بڑا جن کا شیطان کا ڈبہ ہے, معلوم نا ڈبہ کیا, ٹی وی. کتنی بڑی, میرے سے بڑی رہتی ہے, آج کل تو میرے سے بڑے بڑے ٹی وی آ گئے, میں تو ذرا چھوٹا دکھ رہا ہوں, میرے سے بڑے بڑے ٹی وی آتے ہیں گھر میں, اتنی لمبی اتنی بڑی ٹی وی رکھ ڈالتے ہیں, اب اسے آن کر ڈالتے ہیں, گھر میں عورتوں کو بچوں کو دے ڈالتے ہیں. کس کی غلطی ہے, تمہاری غلطی ہے, ہماری غلطی ہے, مردوں کی غلطی ہے. اپنے گھر کو سمجھانا سدھارنا تمہارا کام ہے, ہمارا کام ہے. گھر کی عورت گھر میں آنے کے بعد فوراً بگڑتی نہیں,
فوراً خراب نہیں ہوتی، ہماری وجہ سے مردوں سے خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ شروعات ہی سے شادی کرنے کے بعد فوراً گھر کی عورت کو گھر میں لگا کر نماز کی پابند، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنے لگائیں گے تو گھر میں کیسے برکتیں نازل ہوگی؟ لیکن ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، صبح سے شام تک خالی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ گھر میں گیا تو یہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ پریشانی، گھر میں گیا تو سر درد، پیٹ میں درد، ادھر درد ادھر درد، یہ پریشانی کیوں؟ یہی ہے۔ تو خیر، اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ہے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اور آج کے دور میں یہ اہم چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ دشمن کتنے پھیلے ہوئے ہیں آج کے دور میں۔ کس کے دشمن؟ کس کے دشمن؟ اہل حدیث کے نہیں، حنفی کے نہیں، تبلیغ جماعت کے نہیں، سنی جماعت کے نہیں، جماعت اسلامی کے نہیں۔ کس کے مسلمان؟ کس کے دشمن؟ مسلمان کے دشمن، مسلمان کے دشمن۔ تو ہم سب آپس میں مسلمان ہیں۔ تھوڑے تھوڑے مسلک کی چیزوں میں تیرا یہ طریقہ، میرا یہ طریقہ، تیرا وہ طریقہ، میرا یہ طریقہ، تو وہ نماز پڑھتا، میں وہ نماز پڑھتا ہوں، تیرا یہ ہے وہ ہے، خالی یہ باتوں میں ہمیں لگڑ کر کے، جھگڑ کر کے، فتنہ فساد پیدا کر کے، لڑائی پیدا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دشمن کیسا وار کر رہا، کیسا وار کر رہا، دشمن مارا، کیا سوچ کر کے مار رہا ہے؟ انہیں مسلمان ہے، مسلمان کے نام سے مار رہا ہے۔ اب مسلمان ہم کیا کرنا؟ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا۔ مسئلے رہتے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، کس کا مسئلہ اسے ہے، کس کا طریقہ اس کا ہے، لیکن سامنے تو قرآن موجود ہے، احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے۔ ہر زبان میں آپ کو کتابیں مل جائے گی، چاہے عربی میں، اردو میں، انگلش میں، تیلگو میں، کنڑا میں، ہندی میں، ہر زبان میں آپ کے پاس کتابیں ہیں۔ پڑھو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا، رانگ کیا ہے صحیح کیا ہے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن مسلک کو لے کر کے، طریقوں کو لے کر کے آپس میں لگڑنا نہیں، آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں دشمنی پیدا نہیں کرنا، بلکہ محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب جو بل پاس ہو رہا ہے وقف ترمیمی کے تعلق سے، یہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے پروار ہے، تمام مسلمانوں کے پروار ہے، تمام مسلمانوں کے مساجد، مدارس، قبرستان، عیدگاہیں، سارے کے سارے جانے والے ہیں۔ کس کے؟ مسلمان کے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک فائدہ بتاتے ہوئے تقوی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقوی سے، پرہیزگاری سے دشمن کی حفاظت کراتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے دشمن کی چال میں تمہارے اوپر چلنے نہیں دوں گا، تمہارے دشمن کی چال تمہارے اوپر نقصان کرنے نہیں دوں گا، تمہارے دشمن کی چال تمہارے سے ناکام ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صبر سے، تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دشمن کی حفاظت کرے گا اور دشمن کی چال ہمارے اوپر چلنے نہیں دے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں کہ دشمن کی چال سے، دشمن کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم کو بچاتا ہے۔ کس لیے؟ تقوی پرہیزگاری کے لیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ محبت کرے گا اور ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور واقعی انسان کے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے بچاتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ گھر میں چپلک آ گئی، ابا، بلی آ گئی، ابا، کتا کان تو اندھیرے میں گلی میں بھاؤ پکاریا، ابا۔ خالی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ یہ سوچیں کہ اس چھوٹی چیز کو بنانے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔
چھوٹی چیز کو تم ڈرتے ہو، چھوٹی چیز کو ہم ڈرتے ہو، لیکن تمام کچھ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ جو اللہ قبر میں عذاب دیتا ہے، جہنم کی دیکھی باغ میں داخل کرتا ہے، اور جہنم میں کیسے کیسے عذابات ہوتے ہیں، اس عذابات سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اور اس اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا۔ اگر اللہ سے ڈریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں، بڑی بڑی چیز سے بھی ہم نہیں ڈرتے، بڑی بڑی چیزوں سے اللہ ہم کو بچاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو خیر، آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور تقوی، متقی، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک ہدایت دیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک دنیا کے اندر رکھے تو اسلام کی عادت پر رکھ، اور موت دے تو اسلام کی عادت پر موت دے، اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔